اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان جو ہے وہ چاند کے ساؤتھ پہ پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا ہے، تو کیا ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں گے کہ ہمارے جھنڈے پہ چاند موجود ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کی کنٹری نے بڑا کام کیا. ہمیں سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے. اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان ہے وہ چاند کے ساؤتھ پول پہ پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا، کیا ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں گے کہ ہمارے جھنڈے پہ چاند موجود ہے؟ یار ہم اسی بات پہ صرف خوش ہو سکتے ہیں کہ ہمارے جھنڈے پہ بنا ہوئے چاند، تو وہ تو صرف ہم بارڈر پہ ٹانگ اٹھانے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، باقی وہ لوگ ہم سے اوپر چاند پہ چلے گئے. کوئی بھی نوجوان ہے وہ اپنے ملک کا سرمایہ ہوتا ہے. یہاں جب نوجوانوں کو سپورٹ ہی نہیں ملے گی، ظاہری بات ہے نوجوان جب آگے بڑھیں گے تب بھی ملک حکومت کا نام روشن کریں گے. میڈیا پہ یہ نیوز آ جاتی ہے جی کہ ہندوستان نے پانی چھوڑ دیا. ہندوستان نے تو پانی چھوڑ دیا، ہم نے بھی تو کوئی ڈیم نہیں بنایا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عاشر عباسی ان سائڈ پاکستان سے. ناظرین، اس ٹائم دلی خوشی ہوئی ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان ہے وہ چاند کے ساؤتھ پول پہ پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا ہے. کیا ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں گے کہ ہمارے جھنڈے پہ چاند موجود ہے، یا کبھی ہمیں اس خوشی سے ہمیں کبھی یہ خوشی نصیب ہوگی؟ کیا ہمارا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہو پائے گا کہ ہمارا ملک پاکستان بھی چاند پہ کبھی پہنچ پائے گا؟ آئیے عوام سے جانتے ہیں ان کی رائے. اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان ہے وہ چاند کے ساؤتھ پول پہ پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا، کیا ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں گے کہ ہمارے جھنڈے پہ چاند موجود ہے؟ یار ہم اسی بات پہ صرف خوش ہو سکتے ہیں کہ ہمارے جھنڈے پہ بنا ہوئے چاند، تو وہ تو صرف ہم بارڈر پہ ٹانگ اٹھانے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، باقی وہ لوگ ہم سے اوپر چاند پہ چلے گئے. ان کی ٹانگ اتنی اوپر چلی گئی وہ چاند پہ چلے گئے، ہماری ٹانگ صرف ان کے قد سے اوپر چلی گئی ہے. تو یہاں سے ہم اندازہ لگا لیں کرپٹ نظام ہمارا، اسی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اس فہرست میں شامل ہو کہ پاکستان جو ہے وہ بھی چاند پہ پہنچ چکا ہے؟ یار ہو سکتا ہے، جب تک نظام ٹھیک ہو جائے، انصاف ہو جائے. آپ عدلیہ کو دیکھ لیں، نہ وہ انصاف کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھو کرپٹ نظام دیکھیں، سیاسی نظام دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں، سیاست میں ان کا ہاتھ ہے. وہ جب تک یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو پاکستان کبھی بھی ایسے کوئی ترقی نہیں کر سکتا. یہ نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں گے کہ جو ہمارا جھنڈا ہے اس پہ چاند موجود ہے، جبکہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ چاند کے ساؤتھ پول پہ پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا ہے. آئیے سب کی جانتے ہیں رائے. یہ تو ہمارے لیے قابل فخر کی بات نہیں ہے. جب تک ہمارے یہ سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. جی آپ بتائیں. یہ تو ہمارے ملک کی جو عوام ہے نا وہ اسی بات پر خوش ہوتی رہے گی کہ ہمارے جو جھنڈے پہ نا چاند ستارہ کا نشان ہے، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب تک ہمارے ملک کی سیاستی سے سارے خود آپس میں لڑ کر مر جائیں گے، ہم کس پر کریں فخر؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا جو نام ہے اسی فہرست میں شامل ہو؟ ممکن سب سے پہلے تو کہ کوئی بھی نوجوان ہے وہ اپنے ملک کا سرمایہ ہوتا ہے. یہاں جب نوجوانوں کو سپورٹ ہی نہیں ملے گی، ظاہری بات ہے نوجوان جب آگے بڑھیں گے تب بھی ملک حکومت کا نام روشن کریں گے، ٹھیک ہے. اس طرح نظام پہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب نظام ٹھیک ہوگا تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی شامل ہو سکے؟ جی کیوں نہیں ممکن ہو سکتا؟ جب نظام ٹھیک ہوگا تو ایز اٹ از یہ تو بات ہوگی. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے ہندوستان وہ چاند کے ساؤتھ پول پہ پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا، تو کیا ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں گے کہ ہمارے جھنڈے پہ چاند موجود ہے، یا کبھی ہمارا بھی اس فہرست میں نام شامل ہوگا کہ پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا کہ وہ چاند پہ پہنچ گیا؟ یار آپ نے بات تو بڑی زبردست کی ہے. دیکھیں وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے اور وہ چاند پہ پہنچ چکے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب اپنے جھنڈے پہ ہی خوش ہو رہے ہیں کہ جناب اس پہ چاند موجود ہے. ہمیں ویسے ڈیفینیٹلی پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک تو ہمارے میں کوئی ایسی ایبلٹیز اور سکلز نظر نہیں آ رہی کہ ہم چاند تک پہنچ پائیں گے. دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جناب ہمارے ہاں مطلب میڈیا پہ یہ نیوز آ جاتی ہے جی کہ ہندوستان نے پانی چھوڑ دیا. ہندوستان نے تو پانی چھوڑ دیا، ہم نے بھی تو کوئی ڈیم نہیں بنایا. مطلب 70 سال ہونے والے ہیں پاکستان کو. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنا مطلب اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا. تو یہ ہے کہ پھر بھی یہی بات ہے کہ مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جناب ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ اب وہ دیکھیں وہ تو ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ آئی ٹی میں بھی اتنا ہم سے زیادہ آگے ہیں، ایکسل کر گئے ہیں، اور وہ اب جناب پہنچ گئے ہیں چاند پہ، اور ہم تو ابھی چاند کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے
وہ بھی اس فہرست میں شامل ہو اور پاکستان کا نام بھی روشن ہو کہ پاکستان بھی بے شک ساؤتھ پول پہ نہ پہنچے لیکن چاند پہ پہنچ چکا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور بنیادی طور پہ جو ہم میں خامیاں ہیں، دیکھیں ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہماری جو بھی گورنمنٹ ہے وہ اس چیز پہ فوکس کرے، اور ادارے تو اوبویسلی موجود ہیں لیکن کام کوئی نہیں ہو رہا، اور صرف ہم انڈیا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے۔ بالکل ایسی۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان جو ہے وہ چاند کے ساؤتھ پہ پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا ہے، تو کیا ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں گے کہ ہمارے جھنڈے پہ چاند موجود ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کی کنٹری نے بڑا کام کیا۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ جب تک ہم مانگ تانگ کے دوسروں کے پیسے پہ اور اپنے دماغ کو استعمال کیے بغیر پالیسیاں بنائیں گے تو آگے نہیں چلیں گے۔ جو پروگریسو ملک ہیں وہ محنت کرتے ہیں، صحیح لوگوں کو صحیح نوکری پہ لگاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے ادارے چلتے ہیں۔ تو ہمیں ایکچولی اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اس سے کمپٹیشن میں جائیں، تاکہ ہم چاند پہ اگر نہ بھی جائیں تو کم از کم آگے کی طرف بڑھیں۔ تو آپ سے ایک اور چھوٹا سا کوشچن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل ہوگا کہ چاند پہ پہنچ گیا؟ جی ابھی تو بالکل بھی نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی سمت صحیح کریں، اچھے لوگوں کو لگائیں جس پہ دنیا اعتبار کرتی ہو، جنہوں نے اچھا پڑھا ہو، جن کو نے دنیا دیکھی ہو، مقام کیا ہو، ان کے بلائیں، پھر پاکستان آگے چلنا شروع ہوگا۔ اگر جس طرح کی ہماری ابھی پالیٹکس ہے یا بیوروکریسی ہے، ان کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کو آگے لے جا سکے۔ ٹھیک سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے ہندوستان، وہ چاند کے ساؤتھ پہ پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا ہے، لیکن کیا ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں گے کہ ہمارے جھنڈے پہ چاند موجود ہے؟ بھائی جان، انڈیا جو ہے نا، انڈیا ہمارا پڑوسی نہیں، ہمارا سخت مخالفت ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ کافر اگر ہمارے اسلام میں سخت ہمارا دشمن ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں وہ ساؤتھ پہ جا کے، چاند پہ بھی جا کے، وہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمارے پاؤں کے نیچے تھا، ہمارے پاؤں کے نیچے رہے گا۔ میں اپنے ملک کی خاطر، ہمارا ملک پہلے نمبر پہ، فوج، سیاستدان جتنے ہیں، ہم جو جا رہے ہیں جیسے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور ہمارا ملک ان سے آگے جائے گا۔ وہ ہمارے پاؤں کی نہ آج تک خاک چھو سکے، نہ آئندہ چھو سکیں گے۔ نہیں تو لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ قدم جو اٹھایا انہوں نے، اس قدم میں، اس بھاگ دوڑ میں پاکستان بھی شامل ہو سکے بھائی گا؟ جی، وہ 130 کروڑ کی آبادی ہے، ہم 25 کروڑ کی آبادی ہیں۔ دیکھیں، 25 کروڑ ذہن اور 130 کروڑ ذہن میں فرق ہے ابھی تک۔ اب جا کے ہوا ہے نا، ہمیں اتنی آبادی اگر ہماری ہو تو ہو سکتا ہے ہم ان سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ڈیڑھ میں ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے ملک میں ایک چیز بری ہے، جو صاف بری ہے آپ کو بتاؤں، جو ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ اگر جس دن ہم نے وہ کر کے ایک قوم بن گئے، اگر ہم 25 کروڑ ان سے 3 گنا آگے نہ گئے، اس دن بھائی جان جو بھی آپ سزا دیں گے ہمیں سزا قبول ہے۔ صرف ہم ایز اے مسلمان، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے دور پڑے ہیں۔ ہمارا ملک بہت بہترین ہے، اس جیسا ملک نہیں ہے۔ میں باہر بھی گیا ہوں، دنیا کی تقریباً آلموسٹ ہر جگہ گیا ہوں، لیکن اپنے ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے ہندوستان، وہ چاند کے ساؤتھ پول پہ پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا ہے، تو ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں گے کہ ہمارے جھنڈے پہ چاند موجود ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ بھی محنتی ہیں، تو بس تھوڑے سے فقدان ہے ہماری محنت میں، تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم زیادہ محنت کریں گے انشاءاللہ ہم بھی پہنچ جائیں گے، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، انشاءاللہ ہم بھی ہو جائیں گے صحیح، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس لسٹ میں شامل ہو سکیں گے، پاکستان کا نام روشن ہوگا کہ ہم چاند پہ پہنچ چکے ہیں؟ بالکل روشن ہوگا، کیونکہ ہماری نوجوان بہت ہی اچھے ہیں، ہم سے تو بہت اچھے ہیں، ہم تو اب 40-50 میں پہنچنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہوپ فار دی بیسٹ، اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں نا امید ہونا چاہیے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ابھی ہمیں امید ہے کہ کل زندہ رہیں گے، اسی لیے ہم یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو اس لیے فیوچر کی اچھے کی امید رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے۔ اور ایک چھوٹی سی بات کہ یہ ممکن کیسے ہوگا، اس بارے میں بتا دیں تھوڑا سا۔ یہ ممکن کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ ابھی جیسے نوجوان نسل آ رہی ہے، انشاءاللہ محنت کریں گے، اچھے کام کر، اچھے طریقے سے جو ہے نا ہم سائنس اور ٹیکنالوجی پہ چلیں گے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اچھا تو انکل، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان ہے، وہ چاند کے ساؤتھ پہ پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا ہے، تو کیا ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں گے؟ نہیں، ساؤتھ پہ پہلا والا ہے، تو کیا ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں گے کہ ہمارے جھنڈے پہ چاند موجود ہے؟ نہیں، یہ ہم اس وجہ سے نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی کہ ہم میں حسد زیادہ ہے، ایک صوبہ دوسرے صوبے سے زیادہ خوش ہے،
एक सूबा कोई भी तरक्की करे, दूसरा नाखुश। तो मेरे ख्याल में ये कुछ भी नहीं है। नहीं, आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन होगा और वो भी उस लिस्ट में शामिल होगा, उस फहरिस्त में शामिल होगा जो चांद पे पहुंच चुके हैं? नहीं 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 नहीं, कभी आपको नहीं लगता कि कभी ऐसा मुमकिन है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसकी खास वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यह है कि कराची, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK, ये दोनों अलग सूबे हैं, ये दोनों अलग हैं। पंजाब सिंध को अच्छी नज़र से नहीं देखता था, हालांकि वो हफ्ता मदनी का उसको गिराने की कोशिश की गई, उसके अमन अमान ख़राब करने की कोशिश की गई। तो उस मेरे ख्याल में ये कभी भी नहीं हो सकता कि पठान, पंजाबी, सिंधी, बलूची ये इकट्ठे हो सकते हैं, ये कभी भी नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो हिंदुस्तान है वो चांद के साउथ पे पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है, तो क्या हम इसी बात पे खुश होंगे कि हमारे झंडे पे चांद मौजूद है? यार असल में बात ये है कि इंशाल्लाह हम भी पहुंच जाएंगे। ये अगर पीपल हमारे ट्रस्टवर्दी और कमिटेड पॉलिटिशियंस और ये जो सारा ब्यूरोक्रेसी वगैरह, ये अगर कमिटेड और ऑनेस्ट बंदे आ जाएं तो हम भी किसी से पीछे नहीं है, हम भी आगे जा सकते हैं। बट सॉरी टू से पाकिस्तान में अभी काफ़ी टाइम है, वो बेसिक नीड्स है, अभी नहीं निकला, तो वो चांद पे पहुंचना तो आपको खुद पता है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपको लगता है कि उस लिस्ट में हमारा नाम शामिल होगा जिसमें पाकिस्तान का नाम भी होगा कि यस, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री हु विजिटेड मून? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अगर वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, हम उनसे कोई पीछे नहीं है। बट एज आई सेड कि हमें कमिटेड, ऑनेस्ट, हर बंदा इंडिविजुअली ऑनेस्ट हो जाए, जैसे आप है, जैसे मैं हूँ, अपने जॉब के साथ, अपने उसके साथ, पैशन के साथ। सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, यही है। लेकिन वी हैव टू बी कमिटेड, वी हैव टू बी रियली ऑनेस्ट। ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, जैसे इस्लाम हमें सिखाता है और बहुत चीज़ें ऐसी। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल।